بجلی کے صارفین ہیں جو ایمانداری سے اپنا بل ادا کرتے ہیں، وہ صرف اپنا بل ادا نہیں کرتے، ان لوگوں کا بل بھی آپ کو دینا پڑتا ہے جو بجلی چوری کر رہے ہیں۔ ہماری حکومتیں ہیں، ان کے جو بقایا جات ہیں وہ ادا نہیں کرتے، وہ بھی ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بجلی سپلائی کرنے والے ادارے ہیں، ان کو جو مفت بجلی دی جاتی ہے کہاں سے دی جاتی ہے؟ اللہ تللوں کے لیے پیسہ ہے، وزراء کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پیسہ ہے، لیکن غریب کے لیے نہیں ہے ان کے پاس پیسہ۔ ناظرین، آپ کو ایک بہت ہی اہم خبر دینے جا رہا ہوں کہ جو بجلی کے صارفین ہیں جو ایمانداری سے اپنا بل ادا کرتے ہیں، وہ صرف اپنا بل ادا نہیں کرتے بلکہ وہ 4 ایسے لوگوں کا یا اداروں کا بل ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو دینا لازم نہیں ہے، لیکن زبردستی ان سے یہ بل لیا جاتا ہے۔ کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ ایمانداری سے بل ادا کرتے ہیں، ان کا ریکارڈ ہے بجلی دینے والی کمپنیوں کے پاس، تو پھر وہ کدھر بچ کے جائیں گے؟ پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ چاہے آپ ٹیکس ایمانداری سے دے رہے ہیں یا بل ادا کر رہے ہیں یا کوئی اور دوسرا یوٹیلیٹی بل، تو پھر آپ پھنس چکے ہیں، پھر آپ کو دوسروں کے اخراجات جو چور ہیں، ڈکیت ہیں، وہ بھی آپ کو ہی دینے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر بجلی کی طرف آئیں، جس کا آج جو ہمارا موضوع ہے تو اس کے لیے آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کن کن لوگوں کے اداروں کے بل ادا کرتے ہیں۔ ایک تو آپ اپنے بل ادا کرتے ہیں جو اپنی بجلی کنزیوم کرتے ہیں، یعنی جو بجلی آپ سارا مہینہ استعمال کرتے ہیں اس کا بل دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کا بل بھی آپ کو دینا پڑتا ہے جو بجلی چوری کر رہے ہیں، کیونکہ چور جو ہے وہ میٹر لگاتا نہیں ہے، سیدھا کنڈا ڈالتا ہے اور بجلی چوری کر لیتا ہے، اور سال بعد جب ایوریج بنتی ہے، جب وہ پیچھے جو لگے ہوئے ہیں بڑے میٹر جو ٹرانسفارمر ہے، گرڈ اسٹیشن ہے، ان کے اوپر جو میٹر لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پھر ایوریج نکلتی ہے کہ اس علاقے کو کتنی بجلی گئی، تو وہ پھر اسی علاقے کے اوپر جو چوری شدہ بجلی ہوتی ہے وہ بھی ڈال دی جاتی ہے، تو وہ بل بھی آپ کی جیب سے جاتا ہے۔ پھر آپ ایسے ادارے سرکاری، ایسے محکمے، وزارتیں، اور خاص طور پہ جو ہمارا گورنر ہاؤس ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، ہمارا پریزیڈنٹ کا گھر ہے، یا ہماری صوبے ہیں اور ہماری حکومتیں ہیں، ان کے جو بقایا جات ہیں وہ ادا نہیں کرتے، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی ہم پہ ڈال دیا جاتا ہے، سال کے بعد وہ بھی سارا جمع کر کے تو وہ ڈال دیا جاتا ہے لوگوں پہ جو ایمانداری سے بل ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ بتانا ہے کہ چوتھا بل آپ کس کا ادا کرتے ہیں؟ وابڈا کے، اور اس کے علاوہ جو بجلی سپلائی کرنے والے ادارے ہیں، سرکاری محکموں کے افسر ہیں، ان کو جو مفت بجلی دی جاتی ہے کہاں سے دی جاتی ہے؟ وہ کو پلے سے نہیں دی جاتی، اس کا بھی آپ بل جو ہے وہ سال کے آخر میں وہ بھی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، اور سارا جو اس کے اوپر برڈن ہے سرکولر ڈیٹ کا وہ ڈال دیا جاتا ہے، تو وہ بھی بل آپ ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے خوفناک جو بل ہے، جو کہ بجلی پیدا کرتے ہی نہیں، بجلی آگے دیتے ہی نہیں، ہم تک پہنچتی نہیں، اس کا بھی بل دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ یہ نجی ادارے جو بجلی پیدا کرتے ہیں، ان کے کیپیسٹی چارجز، جسے ہم گردشی کردہ کہتے ہیں، یہ بھی ہم جو حکومت ہم سے لینا چاہتی ہے، کسی طرح سے لے گی؟ وہ جو انہوں نے بقایا جات اس کے دینے ہیں تقریباً 2600 ارب روپیہ وہ دینا ہے اس کا، تو اس کے لیے کیا کیا کہ بینکوں سے 1200 ارب سے زیادہ قرضہ لے رہے ہیں، اور وہ قرضہ جو ہے 10-10.5% شرح سود پہ لیں گے۔ کیا ہوگا؟ پھر وہ بھی آپ پہ ڈالیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ قومی خزانے میں پیسہ نہیں ہے، اللہ تللوں کے لیے پیسہ ہے، وزراء کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پیسہ ہے، اسپیکر ہو کوئی ہو ان کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے پیسہ ہے، عمرہ کو نوازنے کے لیے پیسہ ہے، سبسڈی دینی ہو عمرہ کو اس کے لیے پیسہ ہے، لیکن غریب کے لیے نہیں ہے ان کے پاس پیسہ۔ تو کیا ہوگا؟ وہ جو قرضہ لیں گے، وہ جب ادائیگی ہوگی تو 3 روپے فی یونٹ سے زیادہ وہ بھی آپ کے ہی ذمہ آئے گا، وہ بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ دیکھا جائے تو یہ جو سسٹم ہے جو بجلی سپلائی کرنے والا، میں تو سمجھتا ہی نرالا ہی سسٹم ہے، اللہ ہی حافظ ہے اس کا، پتہ نہیں کس طرح کا نظام بنایا ہوا ہے۔ آج کل تو ایک میم بھی چل رہی ہے کہ یہ جنگی جتنے بھی ٹیکنالوجی استعمال ہو رہی ہے یہ فیل ہو گئی ہے وابڈا اور یہ لیسکو کے سامنے، کہ ان کے پاس پتہ نہیں وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کا 200 یونٹ تک بل ہے تو وہ بہت کم رہے گا، جیسے ہی 201 یونٹ ہوگا تو وہ ٹیکنالوجی پتہ نہیں کیا وہ کمال دکھاتی ہے، وہ آپ کا بل اگر 4000 بنتا ہے تو وہ سیدھا 6000 ہو جائے گا، یعنی 1 یونٹ استعمال زیادہ کیا تو 2000 پہ آپ کو زیادہ دینا پڑے گا۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہیں یہ جو جنگ لڑ رہے ہیں ملک، یہ کوئی لیسکو سے وابڈا سے کہے کہ یار یہ ہمیں ٹیکنالوجی دے جو، اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی، ہم اپنی جنگ اس طرح لڑ لیں گے۔ تو اللہ کا خوف کریں، خدا کا خوف کریں، اور حکومت جو ہے، متعلقہ جو محکمے ہیں، ارباب اختیار ہے، وہ اپنی عوام کو اتنا بھی نہ پیچھے، پہلے ہی غربت ہے، غریب ہیں اور بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں،
پہلے کبھی ہوتا تھا کہ بجلی کا بل تیسرے چوتھے درجے پہ آتا تھا، سب سے پہلے کچن کے اخراجات نکلتے تھے، پھر بچوں کی فیسیں، پھر باقی سفری اخراجات، اور چوتھے نمبر پہ جا کے کہیں بجلی کا بل جو آتا تھا کیونکہ اس کی اماؤنٹ کم ہوتی تھی۔ اب سب سے زیادہ فکر کس کا ہوتا ہے؟ بجلی کے بل کا، باقی ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ تو اس طرف اگر وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا تھا کہ بجلی سستی دیں گے، تو بھئی کب دیں گے؟ آپ تو مزید اس کو بڑھا رہے ہیں، آپ تو مزید چوروں کے بل، آپ تو مزید سرکاری اداروں کے بل، کیپیسٹی چارجز کے حوالے سے اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے لوگوں کے بلوں میں ڈال کے تو لوٹ رہے ہیں۔ تو اس سے اجتناب کریں اور غریب کو ریلیف دیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اشرف مہتاب کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔